کیا جاتا تھا، اور جب ایمان کی حلاوت اور حقیقت اور بنیادیں جب سمجھ آ جاتی تھی تو پھر اللہ کے نبی کی تعلیمات کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا تھا، اور ایمان کی جو تربیت اور تعلیم تھی وہ اسی بنیاد پر تھی کہ اے انسان اللہ کو پہچان۔ اور ابتدا گویا کہ یہاں سے سمجھیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہو رہا ہے ایمان والے گھر میں، اس ایمان والے کو حکم ہے کہ اس پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان اور تکبیر سنائی جائے۔ اس کا جو ایمان کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے اصل، کہ اس پیدا ہونے والے بچے کو، جس کو ماں باپ رشتہ دار پیدا ہونے والا بچہ روتا ہے تو سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو بھوک ہے، اس کو دودھ پلاؤ، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ بھوکا اور پیاسا نہیں ہوتا ہے، وہ روتا اس لیے ہے کہ جس مالک نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں پرورش کی ہے، وہ میرا اللہ مجھے دنیا میں لا رہا ہے، تو دنیا میں آنے کی سب سے کامیاب ترین جو گفتگو ہے وہ مجھے سناؤ۔ دنیا میں کامیاب ہونے والا جو فلسفہ ہے، جو حقیقت ہے، جو باریکیاں ہیں وہ مجھے سنائی جائیں۔ وہ ہے کلمہ، وہ ہے خدا کی بڑائی اور کبریائی کے بول اور الفاظ۔ تو اس بچے کو جب سنائی دیے جاتے ہیں تو اس کے کانوں کے ذریعے اس کے دل پر اس قرآن کے، اس ایمان کے، ان کلمات کے اثرات پڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کی ایسی بنیاد پڑتی ہے کہ وہ بچہ ایمان کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ 2.5 سال کی عمر تک اب اس کی پرورش اندر سے اس ایمان کی بنیاد کی ماں کے دودھ کے ذریعے ہو رہی ہے۔ ماں جس نیت سے، جن جذبات سے، جس خلوص سے، جن اعمال کے ساتھ، جس نیک نیتی کے ساتھ اس بچے کی پرورش کر رہی ہے دودھ کے ذریعے، وہی اثرات اس بچے کو 4 سال کی عمر تک لے جائیں گے، اور 4 سے 7 سال کی عمر تک اس بچے کو اب حکم ہے کہ اب اس کو ایمان سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، تعلیم دو، اخلاق سکھاؤ، اس کو موت بتاؤ، اس کو قبر بتاؤ، اس کو آخرت بتاؤ، اس کو ماں باپ بتائے جائیں، اس کو دنیا بتائی جائے، آخرت بتائی جائے، ایمان کی بنیادیں بتائی جائیں، توحید بتایا جائے، ایک اللہ، ایک خالق، ایک مالک، ایک ایشور کو پالنے والا، اس کا تعارف کروایا جائے، والدین بتائے جائیں، والدین کی قدر و قیمت بتائی جائے، والدین کی عزت بتائی جائے، والدین کی عظمت بتائی جائے، ماں باپ کے درجات بتائے جائیں، بڑے بھائی کی قدر بتائی جائے، بہنوں کی قدر بتائی جائے، چاچا کی قدر بتائی جائے، رشتوں کا تعلق اور پہچان اس کو کروائی جائے، پڑوسیوں کے حقوق اس کو بتائے جائیں، تو 7 سال کی عمر ہونے تک یہ بچہ ایک کامل اور مکمل ایمان والا بننا چاہیے۔ پھر 7 سال کے بعد اب یہ جائے گا مسجدوں کو آباد کرے گا، اب یہ امت مسلمہ کے اجتماعی اور انفرادی مسائل کو سمجھے گا، اب یہ اپنے گھر کا کنٹرول سمجھے گا، اب یہ سارا وہ نظام سمجھے گا جس نظام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھایا گیا تھا، جسے قرآن کہتے ہیں، اس تعلیم کو سمجھے گا۔ اس کے بعد یہ بچہ 10 سال ہونے پر ایک کامل اور مکمل ایمان والا بنے گا۔ پھر انشاءاللہ وہی بچہ مسجدوں کو آباد کرے گا، محلوں کو آباد کرے گا، بستیوں کو آباد کرے گا، امت مسلمہ کی پریشانیوں کو سمجھے گا، وہ سمجھے گا زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے، امداد کیا ہوتی ہے، صدقہ کیا ہوتا ہے، کسی غریب کا دکھ درد کیا ہوتا ہے، بیواؤں کے لیے ان کا تعاون کرنا کتنا اجر ہے، یتیم بچوں کی پرورش پر ان کے سر پر ہاتھ رکھنا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، بیماروں پریشان حال لوگوں کا تعاون کرنا کتنا بڑا اجر ہے۔ پھر یہ بچہ اس کو سمجھے گا۔ بھائیو، آج لاکھوں بچے 18 سال کے، 20 سال کے ہو رہے ہماری بچے بچیاں، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں۔ ہمارے گھروں میں تو ہیں وہ بچے، وہ بچیاں ہیں، لیکن انہیں کچھ علم نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ نبوی تربیت انہیں نہیں دی تو
تو یاد رکھیے گا یہ بچے پیدا ہوتے وقت بھی روتے ہی رہے اور ہم نے سمجھا یہ بھوکے ہیں، اور پھر خدا لگا دے گا تو ان کے پیٹ ہی بھرتے رہو پوری زندگی. وہ پیٹ اپنی موت تک نہیں بھریں گے، بچے عیش کریں گے، ماں باپ پیٹ بھرنے کے چکر میں رہیں گے، دنیا ہاتھ سے نکل جائے گی، اسی حال میں رخصت ہو کے چلے جائیں گے، اور بچے جو کچھ دنیا میں کریں گے اس کا وبال والدین کو قبر میں بھگتنا پڑے گا. تو اب جب اس کی تربیت نہیں ہوئی، اس بچے کی پیدا ہوتے اذان نہیں ہوئی، ہسپتالوں میں پیدا ہونے کا ایک نشہ بن چکا، ایک فیشن بن چکا ہے، ہسپتال کے علاوہ پیدا ہو ہی نہیں رہے بچے. اور اس کے بعد پھر ہسپتالوں میں جو ہے کہتے ہیں ہفتے بعد فون کر رہے ہیں بچے کو اذان نہیں ہوئی، اب اذان دے دو. اب کیا کرے گی اس کی اذان؟ یہ تو پیدا ہوتے ہی ایمان کا ٹیکہ اس کو لگنا تھا، یہ ایمانی ڈوز اس کو ملنا چاہیے تھا، وہ تو پیدا ہوتے ہی ملا نہیں. وہاں تو رشتہ داروں نے دیکھا پہلے کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، لڑکا ہے تو خوشیاں لڈو بٹ گئے، لڑکی ہے تو سب نے منہ لٹکا دیے، پھر وہاں چرچے ہونے شروع ہو گئے. بچے کے ذہن میں تو وہی باتیں بیٹھ گئی، وہ سن رہا ہے، بول تو نہیں رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن جو کچھ سنانے کے لیے اللہ نے اس کو کان کی دی صلاحیت دی تھی وہ نہیں ہم نے اس کو سنایا. پیدا ہوتے ہی نہیں سنایا، 4 سال کا نہیں سنایا، 7 سال کا نہیں سنایا، 10 سال کا نہیں سنایا، 20 سال کا بھی ہو گیا بچہ بچی، اس کو وہ حقیقتیں نہیں سنائی گئی. تو نتیجہ ہے کہ اب تبلیغی جماعت کیا کرے گی اس وقت کہ آپ لے جاؤ جی بچہ جب تباہ ہو گیا آپ کہتے ہیں جی جماعت میں لے جاؤ، امام صاحب تھوڑا آپ اس کو مسجد میں کچھ کرو. اب امام صاحب کیا کریں گے، جماعت کیا کرے گی، تبلیغ کیا کرے گی، اس کو گھول کے پلا کر تو تربیت نہیں ہو پائے گی نا. بچپن سے اس کو تربیت نہیں ملی، سلیقہ طریقہ نہیں ملا. تو نتیجہ ہے کہ ایسی اولادیں 20 سال تک بھی نہیں واپس لوٹی، ان کو حقیقتیں نہیں بتلائی گئی، تو آگے 25 سال کے بعد تو جھکے گا ہی نہیں. لباس ہی ایسا پہنا ہے کہ وہ بیٹھنے ہی نہیں دے رہا ہے اس کو. فیشن اور اوریانیت نے لڑکے اور لڑکیوں کے لباس بھی ایک کر دیے، اور اب ان کی کمر جھکتی ہی نہیں ہے. کھا کھا کے فیٹس ہو گئی ہے، گندی چیزیں، مکروہ چیزیں، ناپاک چیزیں، لیز کرکرے کھاتے 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 ان کو معدے بھی خراب، بدن خراب، فیٹس اتنی، کولیسٹرول اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب وہ بیماریوں کا گھر بن چکا ہے. پیدل وہ بالکل ایک قدم نہیں چل پا رہا ہے، اپنا بیگ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، اور سردی گرمی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور وہ جذبات اس کے اندر نہیں ہے، وہ مومنانہ کردار اس کے اندر نہیں ہے. تو نتیجہ ہے کہ یہ پھر محلے کی مسجدوں میں بھی جانا کبھی سکھایا ہی نہیں، تو گوارا بھی نہیں کرے گا، ضرورت بھی محسوس نہیں کرے گا. بھائیو آج بھی اگر ہم نے گھروں سے اس پیدا ہونے والے بچے اور بچی کی تربیت نہیں کی تو مسجدیں ہم جتنی عالی شان بنا لیں، جتنا ان کو ڈیکوریٹ کر لیں، اور جتنا ہیٹنگ کولنگ سسٹم لگا لیں، موٹے موٹے قالین بچھا دیں، ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقتوں میں یہی ہمارے بچے جیسے یورپ میں چرچ بک رہے ہیں. آج چرچ میں کوئی جانے کو تیار ہی نہیں ہے، خالی پڑے ہیں چرچ. پہلے سنڈے کو جاتے تھے، اب سنڈے کو بھی کوئی نہیں جا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ چرچ بکنا جیسے شروع ہوئے ویسے ہی مسجدیں کہیں بکنا نہ شروع ہو جائیں. نوجوان نسلیں سمجھیں گی کہ کہاں فرصت ہے مسجدوں میں جانے کی، نماز تو کبھی بھی کہیں بھی پڑھ لیں گے. اب تو فتوے چل رہے ہیں جمعہ بھی کہیں بھی پڑھ لو، اب ہاں گھروں میں بھی جمعہ پڑھ لو. اب آج کل فتوے آ گئے ہیں 2-4 دنوں سے. حالات کو دیکھتے ہوئے جی زیادہ جمع نہ ہو، کہیں بھی جمعہ پڑھ لیا جائے. تو اگر یہی ہمارے حالات رہے تو عنقریب ہماری مسجدیں جو ہیں وہ خالی ہوتے ہوتے ہمارے آئندہ آنے والی نسلیں ان کو بیچیں گی، اور بیچ کے کہیں گی کوئی نیک کام کر لیں گے، کسی غریب یتیم بچی کا کام کر دیں گے، اس کے مسئلے حل کر دیں گے، مسجد کی کیا ضرورت ہے. تو بھائیو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے گھروں کی خبر گیری کریں، نوجوان نسلوں کی حقیقی تعلیم و تربیت کریں، اس سے سمجھیں، اس کے سمجھنے کی کوشش کریں. عورتوں کی خاص کر بہت زیادہ ضرورت ہے، عورتوں کو حقیقی دین بتایا جائے. جو آبادی سے زیادہ آبادی عورتوں کی ہے ان تک حقیقی دین پہنچے، دین کی باریکیاں پہنچے، ان کو عورتوں کا دین بتایا جائے، تہذیب بتائی جائے، کلچر بتایا جائے، سوسائٹی بتائی جائے، ان کو بھی موت، قبر اور آخرت کے لیے تیار کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ صرف شادیوں میں ہی چلتی رہیں عورتیں، ایسا نہ ہو خوشیاں مناتی رہیں عورتیں، ایسا نہ ہو ہم بچوں کو یہی سکھائیں
شادی پر نئے سوٹ، ہر خوشی پر نئے سوٹ، ہر فنکشن پر نئے سوٹ، ہر ایک کو پہنچنا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نئی نوجوان نسلیں صرف خوشیاں مناتی رہیں، سوٹ بوٹ پہنتے رہیں، گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے رہیں اور مال کما کما کر اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرتے رہیں، تو نتیجہ اس کا بڑا خطرناک نکلنا ہے۔ اس لیے بھائیوں، فتنوں کا دور ہے، غفلتوں کا دور ہے، جہالت کا دور ہے، اسلام بیداری کا دور ہے، اسلام بیزاری کا دور ہے۔ ہم دین کی ہمارے نزدیک قدر نہیں ہے، اس کی قیمت نہیں ہے، ہم معمولی باتوں پر سنت اور شریعت کو چھوڑ رہے ہیں، بھول رہے ہیں، علماء سے جوڑ نہیں ہے، ائمہ کی قدر نہیں ہے۔ 5,000 روپیہ اس مہنگائی کے دور میں امام کی تنخواہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ 15 لاکھ مسجد کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، لیکن 5,000 امام کی تنخواہ نہیں دی جا رہی ہے۔ ائمہ سے مسجدیں محروم ہو رہی ہیں، اچھے عالم، اچھے علماء، اچھے حفاظ امامت کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے منہ باندھ کے رکھے ہیں، ان کے پیٹ باندھ کے رکھے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہمارے گھروں کی ضرورتیں ہیں، امام کی ضرورت نہیں ہے، امام کے بچے نہیں ہیں، ان کی خواہشات جذبات نہیں ہیں۔ اس لیے بھائیوں، ائمہ اور علماء کی قدر کریں، مکاتب کے نظام کو مساجد سے مضبوط کیا جائے، گھر گھر کا بچہ مسجدوں میں پہنچیں، بچیاں مسجدوں میں پہنچیں، الگ الگ انتظام ہو، باضابطہ کوچنگ سینٹر مکاتب کے بنے، بچیوں کے الگ بنے، بچوں کے الگ بنے۔ یہ محلے والوں کی ذمہ داریاں ہیں، کروڑ کا مکان بن رہا ہے لیکن 5-10 ہزار لاکھ کا ہال نہیں بنا پا رہے ہیں بچے بچیوں کے لیے الگ، اس میں انتظامات نہیں کر رہے ہیں اچھے استادوں کا جو ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم کریں، تربیت کریں، ہم اس کی کوششیں نہیں کر پا رہے ہیں۔ گھروں میں ٹیوشن لگا رہے ہیں، بچے کوچنگ کے لیے کوچنگ سینٹروں میں جا رہے ہیں، انگلش کی الگ کوچنگ، میتھمیٹکس کی الگ، سارے ڈپارٹمنٹس کی الگ کوچنگیں ہو رہی ہیں، لاکھوں روپے اس کے لیے کوچنگ سینٹروں کو دے رہے ہیں، اور حافظ صاحب کو گھر بلانا چاہ رہے ہیں، آدھے گھنٹے میں قرآن، ایمان، دین، موت، قبر، آخرت سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اور جو گھر گھر پھرنے والے حافظ ہوتے ہیں بیچارے، وہ ٹائم پاس ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کر سکتے ہیں، نہ کر پائیں گے، نہ کچھ ہونا ہے آدھے گھنٹے میں، لہٰذا وہ پوری زندگی، بچہ 10 سال قرآن بھی نہیں پڑھ پاتا ہے، ترجمہ تو کب پڑھا اس نے، تشریح تو کب پڑھی بچے بچیوں نے۔ گھر کے پڑھانے والے حافظ اور وہ ماں باپ جو مطمئن ہے کہ ہم نے تو مولوی لگایا ہوا ہے، پہلے تو لفظ مولوی گدھا ہوتا ہے، اس کو مولوی کہا جاتا ہے، مولوی تو ہے ہی نہیں، وہ پھر کیا چاہ رہے ہیں پڑھوانا اپنی اولاد کو، کیا دے کے جانا چاہ رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں آئندہ آنے والی نسلوں کو؟ خدا کے واسطے شادیاں سادگی پر لائیے، مسجدوں میں نکاح کرائیے، لڑکے والے حسب استطاعت ولیمہ کریں، مہر ادا کریں، بچی والے پر 1 روپے کا خرچہ ثابت نہیں ہے کہیں سے، بچی والا 1 روپیہ خرچ نہ کرے، بچی والے کو اگر استطاعت اس کی ہے تو وہ بچی کو میراث دے، جو قرآن کا حق ہے، جو ہم کبھی نہیں دیتے ہیں، میراث تو دیتے نہیں، اور شادی کی بارات منگاتے ہیں بچیوں کے، 200 لوگوں کی شادی ہونی چاہیے، 50 آدمی بات طے کرنے پر آئیں، 60 آدمی آپ بات پکی جس دن کرنی ہے اس دن آئیں، بات چیت شروع کرنے پر 20-30 مرد عورتیں جائیں۔ اتنی لمبی چوڑی رسم و رواج نے ہمیں گھیر کے رکھا ہوا ہے، اور نئی نوجوان نسلوں کو ہم یہی بتا رہے ہیں کہ یہی دین ہے اصل۔ بھائیو، دین سادگی سکھاتا ہے، دین حقیقت سکھاتا ہے، دین سوجھ بوجھ سکھاتا ہے، عقل و شعور سمجھاتا ہے، دماغ اور دل کو متوجہ کراتا ہے قرآن کی طرف۔ ہم قرآن کی طرف آئیں، قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، غفلتوں سے نکلیں۔ صبح کی بیداری بہت بڑی دولت ہے، صبح ہم اٹھ ہی نہیں رہے ہیں، پورا معاشرہ سویا ہوا ہے، کوئی اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، انسان ترقی نہیں کر پا رہا ہے، ایمان والا ترقی نہیں کر رہا ہے، اس کے کاروبار اچھے نہیں ہیں، یہ اچھے بڑے عہدوں پر بھی نہیں جا پا رہا ہے، ہماری نوجوان نسلیں 8ویں سے اوپر جا نہیں رہی ہیں، 9ویں 10ویں سے اوپر نہیں جا پا رہی ہیں، ارادے کمزور ہیں، ارادے مضبوط نہیں ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے ترقی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، اور ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید اب ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، بس اسی میں جی رہے ہیں نا امیدی کی زندگی میں، جبکہ ایمان والے کے لیے امید قرآن ہے، ایمان والے کو جگانے کے لیے، اس کی امیدوں کو جگانے کے لیے اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، صحابہ کی زندگی ہیں، صحابیات کی زندگی ہیں، ازواج مطہرات کی زندگی ہیں، جمعہ ہیں، مکاتب ہیں،
دعوت و تبلیغ کی محنتیں ہیں، مسجدیں ہیں، 5 وقتہ نمازیں ہیں، تعلیم کے حلقے ہیں، ملاقاتیں ہیں، گشتیں، جگانا، بیدار کرنا ہے، یہ اللہ انتظام کروا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم جاگے نہیں بھائیوں تو پھر کب جاگیں گے؟ کون سی گھڑی ہوگی جب ہم جاگ پائیں گے؟ اس لیے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، ریاستی ملک کی حالات سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، نفع نقصان سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنا پرایا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ جس کو حضور نے فرمایا تھا یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا، اور رات کو ایمان والا ہوگا، صبح بے ایمان والا ہوگا۔ ضمیر بکیں گے، جذبات بکیں گے، خواہشات بکیں گے۔ رات کو ایک پارٹی کا سینئر لیڈر، صبح دوسری پارٹی کا سینئر لیڈر، رات ادھر لوٹ کے کھا رہا ہے، صبح ادھر لوٹ کے کھانا چاہ رہا ہے، کہیں سے مخلص نہیں ہے، نہ اس قوم کا مخلص کھڑا ہو رہا ہے، نہ سیاسی طبقہ اس کا مخلص ہے، نہ اس کا دینی شعور رکھنے والا اس کا مخلص ہے۔ اس قوم کا، اس امت کا، اس ریاست کا، اس ملک کا مخلص دکھ نہیں رہا ہے، جس کے نتیجے میں بھائیوں اللہ کی ناراضگیاں اوپر سے آ رہی ہیں، خدا کی ناراضگیاں آ رہی ہیں، انہی خدا کی ناراضگیوں تلے ہم جی رہے ہیں اور اس کو اپنا مقدر سمجھ رہے ہیں۔ مقدر حالات جو بدلیں گے وہ دعاؤں سے بدلیں گے، عبادات سے بدلیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے بدلیں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ حالات آئیں گے، خدا آزمائے گا اپنے بندوں کو، ہر حال میں آزمائے گا، آزماتا رہے گا، کبھی خوب دے کے آزمائے گا، کبھی لے کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ کے انداز بڑے عجیب ہیں، نرالے ہیں۔ اس معاشرے میں، اس دوڑ دھوپ میں بھائیوں قرآن کہنا چاہتا ہے مسلمانوں، مسلمان بنو، اور اس وقت تک تمہاری موت نہیں ہونی چاہیے جب تک تم کامل ایمان والے نہ بن جاؤ۔ اور کامل ایمان والا اسے کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے، جس کے دل سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرے ایمان والے محفوظ ہوں۔ آج ہاتھ بھی ہمارے ظلم کر رہے ہیں، زبانیں بھی ظلم کر رہی ہیں، اور دل بھی ظالم بنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر بھائیوں امن کہاں سے آئے گا؟ چین کہاں سے آئے گا؟ اتحاد کہاں سے وجود میں آئے گا؟ برادرانہ تعلقات کہاں سے قائم ہوں گے؟ امت میں اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ مسلکوں کے جھگڑوں نے، جماعتوں کے جھگڑوں نے، جمعیتوں کے جھگڑوں نے، علاقوں کے جھگڑوں نے، اور برادریوں کے جھگڑوں نے، اور بولیوں اور زبانوں کے جھگڑوں نے ہمیں تقسیم کر رکھا ہوا ہے، اور جہالت کی بنیادوں پہ ہم اور تقسیم ہو رہے ہیں، اور اس تقسیم کے نتیجے میں ہم اجڑ رہے ہیں، اکھڑ رہے ہیں، ہمارا اتحاد ختم ہو رہا ہے۔ نسلیں جو ہیں ہم ان سے بالکل غیر ہو چکے ہیں، نسلوں سے کوئی واقفیت ہی نہیں رہی، ہمیں ان کی تربیت کرنے کو ہم تیار ہی نہیں ہیں، انہیں سمجھنے اور سمجھانے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ اسی حال میں بھائیوں ہم جا رہے ہیں، قبرستان بھر رہے ہیں، جنازوں پہ آ رہے ہیں، بڑی بھیڑ آ جاتی ہے جنازوں پر، اور جنازے سے پہلے وضو کرنے کا طریقہ ہی نہیں، جنازے کی دعا جو ہوتی ہے اس کا پتہ ہی نہیں، جنازے میں کیوں آ رہا ہے پتہ نہیں، اس لیے آ رہا ہے کہ کل کہیں گے کہ آیا نہیں تھا جنازے، اس واسطے جنازے میں زیادہ کل آکھیں گے اے بندہ جنازے میں دکھیا نہیں، جبکہ جنازہ فرض کفایہ ہے، 3 آدمی بھی پڑھ لیں گے جنازہ ہو جاتا ہے بھائیوں۔ ہاں جنازہ فرض کفایہ ہے، 3 آدمی پڑھیں ہو جائے گا۔ بڑی بھیڑ جمع کر کے آتے ہیں، اور جنازے سے پہلے کی فرض نماز بھی چھوڑ رہے ہیں، جنازے کے بعد کی فرض نماز بھی چھوڑ رہے ہیں، فرض نماز کی فکر نہیں، اپنی قبر آخرت کی فکر نہیں، چل پڑا ہے کون سی نماز پڑھنے کے لیے؟ فرض کفایہ، اور اس فرض کفایہ سے پہلے وضو کا بھی پتہ نہیں ہے، نماز جنازے میں نیت کیا کرنی ہے اس کا پتہ نہیں ہے، پڑھنا کیا ہے اس کا پتہ نہیں ہے، پڑھے تو اس کا مطلب کیا ہے پتہ نہیں ہے۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بیمار کے پاس جا رہے ہیں، سنت ہے، عیادت سنت ہے، لیکن کس نیت سے جا رہے ہیں؟ کل کہیں گے کہ ان کا کوئی آیا نہیں تھا، اچھا اون اس واسطے جانا کہ کل آکھن گے کوئی آیا نہیں ہاں، اور اون گئے تے 2 کیلے لے جانا تاکہ آکھن گے خالی ہاتھ نہیں آیا، کیلے 2 لے جانا۔ یہ رسمیں ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ معاشرے کو اور آئندہ آنے والی نسلوں کو اندھیرے میں رکھنے کی ایسی گھناؤنا سازشیں، کوششیں ہیں کہ جن کو ہم اصل سمجھ رہے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں۔ بھائیوں دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے، مسجدوں میں درس قرآن کے حلقے لگوائیے،
بڑے چھوٹے جو جس عمر میں بھی ہیں قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں، قرآن کو صحیح سمجھنا سیکھیں، قرآن کے ترجمے پڑھیں، تشریحات پڑھیں، تفسیریں پڑھیں، اولاد کو پڑھائیں، بیٹیوں کو پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، پورے گھر میں تربیت کی کوششیں کریں۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں۔ یہ پیغام مسجدوں سے نہیں مل رہا ہے، یہ پیغام کئی مدرسوں سے نہیں مل رہا ہے، یہ پیغام مکاتب سے نہیں مل رہا ہے، یہ ہم امام بھی نہیں یہ پیغام دے پا رہے ہیں، ہم علماء بھی نہیں دے پا رہے ہیں، ہم دعوت تبلیغ کے ذریعے بھی یہ پیغام نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ خدا کے واسطے ہم وسیع ذہن کے ساتھ، وسیع سوچ کے ساتھ اس وسیع و عریض دنیا میں زمین و آسمان کے تلے رہ کر ہم اپنی آخرت کی قبر کی فکر کریں۔ اور جانے والا چلا جاتا ہے اور وہ یہ کہہ کے جا رہا ہوتا ہے، لوگوں میں جا رہا ہوں، تم اپنی فکر کر لو، اپنی آخرت کی فکر کر لو، اپنی عاقبت کی فکر کر لو، اپنے گھروں کی فکر کر لو، اپنی بیوی بچوں کی فکر کر لو، اپنی آمدن خرچ کی فکر کر لو، اپنے محلے پڑوس بستی علاقے کی فکر کر لو، کیونکہ تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ کہ دیکھو مسجد سے لے کر گھر تک، امام سے لے کے گھر کے ماں باپ اور پھر محلے بستیوں آبادیوں ریاست ملک کے بڑے سے بڑے عہدے کا لے کر نیچے سے نیچے ایک چھوٹا وارڈ ممبر، ایک مسجد کا امام، ایک عہدے دار جو جس عہدے پر بھی ہے، ان سب سے خدا ان کی حیثیت کے مطابق پوچھے گا